رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. الحمد للہ ہم سورۃ الواقعہ میں یعنی سورۃ الواقعہ کا حفظ کر رہے ہیں اور اس کی 21 آیتیں مکمل کر چکے ہیں. تو پچھلی آیتوں میں جس طرح اللہ رب العزت یہاں پر جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کر رہا تھا اسی کا کنٹینیوشن ہے. تو اس میں دیکھیں آیت نمبر 21 میں کہا گیا ایک نعمت کے بارے میں کہ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ کہ پرندوں کا گوشت جو وہ چاہیں گے کھائیں گے، جو غذائیت اور قوت تینوں کے لیے غذا ہوگی. یہ ہم نے پڑھا تھا. آگے آیت نمبر 22 میں وحور عین، دوسری جو بڑی نعمت اللہ رب العزت یہاں پر تذکرہ کر رہا ہے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی. وحور عین، عین جو کہتے ہیں بڑی بڑی آنکھیں والی، حوریں ہوگی بڑی بڑی آنکھیں والی. کأمثال اللؤلؤ المکنون، کأمثال اللؤلؤ المکنون، جیسے مثلا کامثال، دو معنی دیکھیے یہاں پر کا معنی بھی جیسے، امثال بھی مثال کے طور پر، جیسے مثلا. ٹھیک ہے، جیسے مثلا کیا ہے؟ لؤلؤ، لؤلؤ کہتے ہیں موتی، مکنون چھپے ہوئے، یعنی جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوں، جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوں، ایسے ان کی آنکھیں جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی، یعنی اللہ رب العزت ان کے آنکھوں کی مثال موتیوں سے دی ہے. ٹھیک ہے، یعنی تاکہ گرد و غبار سے ان کی آب و تاب مانند نہ پڑ جائے. ٹھیک ہے، جنت کی حوریں بھی اپنے حسن، دلکشی اور آب و تاب کے لحاظ سے قیمتی موتیوں سے کسی صورت کم نہ ہوں گی، لہٰذا ان کی حفاظت بھی ایسے ہی کی جائے گی جیسے زر و جواہر اور موتیوں کی جاتی ہے. سبحان اللہ. آگے جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بدلہ ہے، بما كانوا بوجہ اس کے جو تھے وہ، یعنی بما اس کی جو تھے، یعملون وہ عمل کرتے ہیں، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے. بوجہ اس وجہ سے، اس وجہ کے کہ جو تھے، یعنی جو وہ لوگ اعمال کرتے تھے. جزاء بدلہ ہے بما کانوا جو وہ کرتے تھے، یعملون اعمال، یعنی جو وہ اعمال کرتے تھے ان اعمال کا یہ بدلہ اللہ رب العزت ان کو دے رہا ہے. پھر آگے لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، لا يسمعون نہ وہ سنیں گے، فیہا اس میں، ہا ضمیر جنت کی طرف. ٹھیک ہے، فیہا نہ اس میں سنیں گے وہ، لغوا کوئی لغو بات، ولا تأثیما اور نہ کوئی گناہ کی بات. وہاں وہ نہ تو کوئی بےہودہ بات سنیں گے اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات. مفسر کیا لکھتے ہیں؟ یعنی وہاں نہ کوئی دوسرے کی غیبت کرے گا، نہ چغلی کھائے گا، نہ بہتان لگائے گا، نہ جھوٹ بولے گا، نہ مکر و فریب اور ہیرا پھیری کی باتیں کرے گا، نہ گالی گلوچ ہوگا، نہ طنز، اور نہ ایک دوسرے کو مسخر ہوگا، تضحیک ہوگی، یعنی مذاق نہیں اڑایا جائے گا. گویا کوئی شخص ایسی بات نہ کرے گا جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچ سکتی ہو، اور نہ اہل جنت وہاں بےہودہ اور بیکار باتیں کریں گے جس کا نتیجہ کچھ نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ بھی جنت کا کیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے جنت کی، جو یہ ایک اچھی کوالٹی ہے لوگوں کی. یہ کوالٹی جب جنت میں لوگوں کی ہوگی تو ہمارا بھی کیا ہونا چاہیے دنیا میں، اس لحاظ سے اس پر عمل ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں بات سے بچ سکیں. اللہ ہماری حفاظت کرے. خاص کر ہم عورتوں میں یہ بہت بڑی عادت ہوتی ہے، جس بات کا یعنی ہمیں فائدہ نہ ہو وہ بات کرنے سے ہم بچیں. اللہ ہماری حفاظت کرے اور وہ وقت ہمیں یعنی قرآن، نماز، ذکر و اذکار میں لگانے کی ہمیں توفیق دے. ہم سب عورتوں کا یہی حال ہے. اللہ ہماری حفاظت کرے. الا قلیلا سلاما سلاما، آیت نمبر 26، وہ بس ایک دوسرے کو سلام ہی کہا کریں گے. سبحان اللہ. یعنی اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اہل جنت، مفسر لکھتے ہیں اس کا یہ مطلب
ایک مطلب تو یہ ہے کہ اہل جنت بھی ایک دوسرے کو سلام کہا کریں گے، فرشتے بھی ان کے حق میں سلامتی کی دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان پر سلامتی نازل ہوگی اور سلام بھیجا جائے گا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جنتی آپس میں جو بات کریں گے وہ ایک دوسرے کی خیر خواہی اور سلامتی پر مشتمل ہوگی، یعنی یہاں پر بھی ہم کو اپنی زبانوں پہ ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اس مفہوم کا اگر ہم اپنی زندگیوں سے جائزہ لیں تو ہم یہ کریں گے کہ ہم یہاں پر بھی ایک دوسروں کو دعائیں دیں گے، دعاؤں سے ہماری زبانوں کو بچائیں گے، اور اس کی گفتگو بمعنی نتیجہ خیز اور معلوماتی ہوگی۔ بڑے پاکیزہ موضوع ان کے زیر بحث آتے جاتے رہیں گے، ان کے مجالس میں اللہ کا ذکر اور تسبیح و تحلیل بکثرت ہوا کرے گی، اور ان کی ہر گفتگو کسی نہ کسی بھلائی اور ایک دوسرے کی سلامتی کا پہلو کے لیے ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ ہمارے اندر دنیا میں بھی یہ صفت پیدا کرے گا۔ آگے وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينَ، اور دائیں ہاتھ والے کیا ہے دائیں ہاتھ والے، ٹھیک ہے، وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ، اور دائیں ہاتھ والے، مَا أَصْحَابُ الْيَمِينَ، کیا کہنا بائیں ہاتھ والوں کا، ٹھیک ہے۔ آگے فی صدر مخدود، فی صدر، فی میں، صدر بیریوں میں، مخدود بغیر کانٹوں کے، یعنی جو بےخار بیریوں کے، وطلحن ممدود، اور تلحن اور کیلے، ممدود تہ بتہ ہوں گے، ایک دوسرے پر تہ بتہ چڑھے ہوئے کیلے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے یہاں پر بےخار یعنی مخدود جو کہا، خاضد الشجر، کسی خاردار درخت کے کانٹے توڑ کر یا کاٹ کر اسے بےخار بنا دینا، صاف کر دینا۔ کہتے ہیں کہ بیری کے درخت کے کانٹے جتنے کم ہوں اتنا ہی اس کا پھل اچھا اور مزیدار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جنت کی بیریاں بالکل بےخار ہوں گی، یعنی ان بیروں کا پھل دنیا کے بیروں جیسا نہیں بلکہ بہت لذیذ ہوگا۔ تو یہ بھی ایک کوالٹی اللہ رب العزت نے جنت کی بتائی ہے۔ پھر آگے وطلح ممدود، ایک دوسرے پر تہ بتہ لگے ہوئے کیلے ہوں گے، کیلے جسے ہم موز کہتے ہیں، وظل ممدود، وظل ممدود، اور لمبے لمبے سائے ہوں گے، اور یعنی دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں۔ اس کی تفسیر یہ کیا ہے، دیکھیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت، اتنا بڑا درخت طوبہ ہے جس کے سائے میں اگر ایک گھڑ سوار 100 برس تک چلتا رہے، 100 سال تک اگر ایک گھڑ سوار تیز رفتار گھوڑا 100 سال تک بھی چلتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ تم چاہو تو اس آیت کو پڑھ لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی اس حدیث میں دلیل دی، ٹھیک ہے۔ وظل ممدود، وظل ممدود یعنی دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں ہوں گی، وماء مسکوب، پانی کی آبشوروں میں، یعنی وماء اور پانی، مسکوب بہتا ہوا، اوپر سے نیچے سے گرتا ہوا پانی، جسے ہم نہر کہیں گے، واٹر فال جسے ہم کہیں گے، تو یہ ایسا پانی ہوگا مسکوب بہتا ہوا، اوپر سے نیچے گرتا ہوا پانی، ٹھیک ہے۔ وماء مسکوب، پانی کی آبشاروں میں، ٹھیک ہے۔ آگے بہت سی یعنی اور بھی اللہ رب العزت نے جنت کی خوبیاں بیان کی ہے، لیکن آیت نمبر 30 تک ہی ہمارا سبق ہے، تو لہٰذا یہیں پر ہم ختم کریں گے۔ یعنی مسکوب جو مسکوب جو سکبہ کے معنی یعنی پانی وغیرہ کا گرنا اور بہنا ہے۔ السکبہ لگاتار بارش کو یا موٹے موٹے خطروں والی بارش کو کہتے ہیں، اس کا پانی بہ نکلے۔ اور الاسکوب بمانے لگاتار جھڑی یعنی جھڑتا ہوا پانی، گویا سکبہ میں پانی وغیرہ کے گرنے یا بہنے کے ساتھ تسلسل اور دوام کا تصور بھی پایا جاتا ہے۔ اور مائی مسکوب جو کا معنی مسلسل گرنے والی آبشار اور اس کا بہتا ہوا پانی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ پانی انسان کو بیزار نہیں کرے گا بلکہ بہت انجوائے کرائے گا، جنت کی ایک ایک نعمت سے انسان بہت زیادہ انجوائے کرے گا۔
جو دنیا میں اس نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر اس کی کیا کہتے ہیں ہاں. تو دیکھیے آگے دیکھیے میں کیا کہہ رہی تھی. آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، کیا ہم اور آیتیں لیں؟ سب جی اپنی میم. اپنی سہولت سے بتائیں، یا پھر چھوٹی چھوٹی ہیں؟ اور لیں گے میم. اور ایک دے دیجیے میم. اچھا چلیے. وفاکہۃ، بہت چھوٹی آیتیں ہیں، اس لیے اگر ہم چاہیں تو جلدی بھی ختم کر سکتے ہیں اس لیے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے آیت نمبر 32. وفاکہۃ کثیرہ، اور پھل کثیرہ، بہت زیادہ پھل ہوں گے. با افراد، یعنی نہ ختم ہونے والے پھل اس میں دیے جائیں گے. وفاکہۃ کثیرہ، نہ ختم ہونے والے پھل دیے جائیں گے. چلیے آگے. بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وحور عین، حور چلینا. وحور عین، عین اچھا عین سے، کیونکہ یہاں پر اظہار ہے. وا کا حرکت ہے، واو پر زبر ہے تو حرکت. پیش ہو واو مدہ، پھر را پر تنوین ہے، را کو پر پڑھنا پہلے قاعدہ، پھر اس کے بعد تنوین ہونے کی وجہ سے آگے سے عین ہے تو اظہار ہو رہا ہے، اظہار. ٹھیک ہے، تنوین اور ساکن میں اظہار ہے. پھر عین یا زیر ہی، عین یا زیر عی، یا مدہ آگے سے جزم دے کر سانس توڑیں گے. ٹھیک ہے. وحور عین، وحور عین، وحور عین كأمثال اللؤلؤ المكنون. کا حرکت جزم سکون، لیکن میم ساکن پر جزم ہے تو اظہار شفوی ہوگا. سا میں الف مدہ، لام کو لام سے ملائیں گے تو شدہ ہے تو سختی سے پڑھیں گے. اور یہ لام ہے تو لام حرف شمسی میں سے، اس سے پہلے الف لام آ رہا تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھ رہے تو حرف شمسی ہو رہا. پھر لؤ میں جھٹکا ہے، حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوگا. لؤ، پھر لام پہ حرکت، عین کو لام سے ملائیں گے تو حرف خمری، حمزہ کو لام سے ملائیں گے تو حرف خمری. مکھ میں جزم سکون، نون واو پیش نو، واو مدہ آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے. كأمثال تا کا مخرج صحیح لیں گے. كأمثال اللؤلؤ المكنون، كأمثال اللؤلؤ المكنون، كأمثال اللؤلؤ المكنون. آگے جیم پہ حرکت، زا حرف مدہ ہے، لیکن حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل ہو رہا، تو یہاں پر 5 کاؤنٹس کریں گے، یعنی 5 حرکتوں کے برابر کھینچیں گے. جزاء، اور آگے سے تنوین ہے، تنوین کے بعد با ہے تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ اخلاف. تنوین کے بعد اگر تنوین اور ساکن کے بعد با ہو تو کیا کریں گے؟ نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. با پہ حرکت، الف مدہ، میم الف زبر، ما الف مدہ. پھر کاف الف زبر کا، الف مدہ، نون واو پیش نو، واو مدہ. یا میں جزم سکون، میم پہ حرکت، لام واو پیش لو، واو مدہ آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑے. جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يعملون. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے. لا الف مدہ، یس جزم سکون، میم پہ حرکت، عین واو پیش او، واو مدہ، نون پہ حرکت، فایا ظرفی یا مدہ، ہا الف زبر ہا الف مدہ، لام غین زبر لغ جزم سکون، واو پہ تنوین ہے، تنوین کے بعد واو ہے
تو واو یرملون، ٹھیک ہے، یرملون مال غنہ ہے، واو پہ پھر حرکت، لام پہ الف مدہ، ت میں جھٹکا، سی تایاد سی یا مدہ، میم پہ، میم پہ کیا کریں گے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. دو زبر پر آیت کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. إلا میں حرکت، لام پہ شدہ ہے، سختی سے پڑھیں گے، پھر آگے سے الف مدہ، اور فی زرقی یا مدہ، لام پہ تنوین ہے، تنوین کے بعد سین ہے تو اس اخفا ہوگا، پھر سین پہ حرکت، لام پہ الف مدہ، پھر میم پہ پھر تنوین آئی، اس کے بعد کا دیکھیں گے سین ہے، سین اخفا میں سے پھر سے اخفا ہوگا، ایک الف کے برابر ناک میں وصل پائیں گے، پھر لام پہ الف مدہ کھڑا زبر، الف مدہ ہوگا، قائم مقام الف مدہ کے، پھر آگے پھر تنوین ہے، تو لیکن آیت ہونے کی وجہ سے دو زبر کی تنوین کو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے تو الف مدہ بنے گا. إلا قيلا سلاما سلاما، إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وا پہ حرکت، حمزہ صاد پہ جزم سکون، اصحاب پہ الف مدہ کھڑا زبر، الف مدہ کے قائم مقام، با کو لام سے ملائیں گے تو پہ قمری، یا پہ حرکت، میم یا زرمی یا مدہ، اگر جزم دے رہے ہیں یعنی سانس توڑ رہے ہیں تو جزم دے کر سانس توڑیں گے، اگر نہیں دے رہے ہیں تو پورا نون پہ حرکت پڑیں گے، پھر میم پہ الف مدہ، لیکن الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو مد منفصل، ٹھیک ہے. جزم سکون، ہا پہ الف مدہ، با پہ حرکت، آگے سے حرف قمری ہوگا، یا پہ حرکت، میم یا زرمی یا مدہ، آخری پر جزم دے کر سانس توڑیں گے. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ، فی صد، صد فایا فی یا مدہ، صد میں خلخلہ صغرا، ٹھیک ہے، صد خلخلہ صغرا، پھر را پہ تنوین ہے، تنوین کے بعد میم ہے تو ادغام مع الغنہ، غننے کے ساتھ پڑھیں گے، مخ جزم سکون، ضاد واو پہ دو واو مدہ، دال پہ تنوین ہے تو جزم دے کر سانس توڑیں گے، جزم دینے پر کیا ہو جائے گا، یہ خلخلہ کبرا ہوگا، ٹھیک ہے. فی صدر مخضود، فی صدر مخضود، آگے وطلح منضود، واو پہ حرکت، تو لام زبر طول جزم سکون، ہا پہ تنوین ہے، تنوین کے بعد میم ہے، یرملون مع الغنہ، یہاں پر بھی غننے کے ساتھ پڑھیں گے، طلح منضود، تو پھر اخفا بھی ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد دعاد ہے، اخفا کریں گے، دعاد واپس دو واو مدہ، آگے دال پر جزم دے کر سانس توڑیں گے تو خلخلہ اکبر، سوری خلخلہ کبرا ہوگا، ٹھیک ہے. وطلح منضود، وطلح منضود، وظل ممدود، وظل، ظل وہ پہ حرکت، ظا پہ حرکت، لام پہ شدہ ہے تو سختی سے پڑھیں گے، آگے سے تنوین کے بعد پھر تنوین ہے، تنوین کے بعد میم ہے، یرملون مع الغنہ، مم جزم سکون، لیکن میم ساکن کے بعد میم، با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ گیا تو اظہار شفوی، مم ضاد واو پہ سوری دال واو پہ دو واو مدہ، پھر دال پر جزم دے کر سانس توڑیں گے تو خلخلہ کبرا ہوگا. وظل ممدود، وظل، ذا کو مخرج صحیح لیں گے، موٹا پڑھیں گے،
اور زبان کنوں کو اوپر نیچے دانتوں کے کناروں کو لگی وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ و اور حرکت میم پہ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل مس میں جزم سکون کاف و پشکو وہ مدہ با پر جزم دے گا سانس توڑیں گے تو یہاں پر بھی با کیونکہ قلقلہ لیٹرز میں سے ہے اس وجہ سے یہاں پر بھی جزم دیں گے تو کیا بن جائے گا قلقلہ کبرا وما مسکوب یہاں پر ادغام مع الغنہ بھی ہے تنوین کے بعد میم ہے تو ادغام مع الغنہ وفاكهة كثيرة وفاكهة كثيرة حرکت فالف زبر فالف مدح کاف پہ حرکت ہا پہ حرکت تا پہ تنوین ہے لیکن تنوین کے بعد کاف اقفا میں سے ہے تو اقفا کریں گے ان کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے ایک الف کے برابر کاف پہ حرکت سایہ سی یا مدہ رو پہ حرکت اور رو کو موٹا پڑیں گے کیونکہ رو پر زبر ہے آگے سے بولتا ہے لیکن آیت کے پاس بولتا ہو تو اس کو ہا ساکن بنانا ہے ٹھیک ہے ہا ساکن بن جائے گا وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ٹھیک ہے چلیے الحمدللہ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم